أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں انڈیا، پاکستان، یو اے ای، یو کے، یو ایس اے، ناروے، مسقط اور یوٹیوب چینل پر دیکھنے والے تمام لوگوں کی خدمت میں عید زہرا اور تاجپوشی امام زمانہ علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. میں مشکور ہوں نور سیدہ گروپ کی اور محترمہ زہرا آصف صاحبہ کی کہ جنہوں نے اس حوالے سے مجھ سے رابطہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مشکور ہوں یہاں پاکستان میں اپنی ٹیم کے سارے ممبران کی، جس میں سید صادق علی، محترمہ خدیجہ محسن صاحبہ، سید محمد فرزین، سید اور سجادی، سیدہ اشال فاطمہ شامل ہیں. آپ سب کی کوششوں اور کاوشوں سے میں اس وقت آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. کلام بلاغت نظام میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے، آیت کا مفہوم ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر چیز کو ایک صریح اور روشن حصار میں رکھا ہے، گھیر دیا ہے. یعنی یہ بات ثابت کر رہی ہے پروردگار عالم کی کہ امام موجود ہے جو کہ روشن ہے، جو کہ ہدایت دینے والا ہے، اور پوری دنیا کی ہر شے ان کے حصار میں، احاطے میں آتی ہے. آج میری گفتگو میں جو میں نے حضرت حجت علیہ السلام کو نظر کر رہی ہوں، اپنی طرف سے بھی، آپ لوگوں کی طرف سے بھی، کل زندہ اور مردہ مومن و مومنات کی طرف سے، اس میں نے کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جو کہ اس دور میں جب کہ ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، خصوصاً یوتھ میں، ہماری ینگ جنریشن میں بہت زیادہ کچھ مسائل کریٹ کر رہی ہیں حضرت حجت کے حوالے سے. تو میں نے کہا کہ چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. دیکھیے، ایک مسئلہ جس میں لوگ پریشان ہیں، زیادہ تر ہماری ینگ جنریشن اور بہت سارے وہ لوگ جو کہ مادیت سے بہت زیادہ محروم ہیں، اور وہ مسئلہ ہے امام کی غیبت کے طولانی ہونے کا. دیکھیے، غیبت دو طرح کی، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. یہ معاملات غیبت صغریٰ میں بھی تھے اور امام نے ان کو محسوس کیا، اور اس حوالے سے رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ شکوک و شبہات مٹانے کا انتظام. دیکھیے، شیخ صدوق کا نام ہمارے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کے والد نے حضرت حجت سے تحریری طور سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ پروردگار مجھے فرزند عطا فرمائے. ان کی اس درخواست کا جواب آیا تھا حضرت حجت کی طرف سے. اس کا مفہوم ہے کہ تمہارے لیے ہم نے دعا کی بارگاہ الہی میں، جو مقبول ہوئی. پروردگار تمہیں دو فرزند عطا کرے گا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا حسین رکھے. شیخ صدوق اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں حضرت حجت کی دعا کے نتیجے میں پیدا ہوا ہوں. شیخ صدوق کی کتاب ہے اکمال دین و اتمام نعمہ. وہ کہتے میں نے یہ کتاب کیوں لکھی میں نے یہ کتاب. کہتے ایک مرتبہ امام رضا کی زیارت پہ گیا، وہاں سے نیشا پور گیا. تو نیشا پور گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ غیبت کے حوالے سے کچھ حیرت اور شک میں مبتلا. میں نے ان لوگوں سے گفتگو کی اور ان پہ معاملے کو واضح کیا. پھر میں وہاں پر منتظر تھا کہ شیخ نجم الدین تشریف لائے اور ان سے میری ملاقات. جب وہ تشریف لائے، ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بخارا کی فلسفی کی گفتگو میرے سامنے نقل کی، جس سے پتا چلا کہ وہاں بھی کچھ حیرت اور شکوک و شبہات ہیں. پھر میں نے کچھ احادیث بیان کی. شیخ صدوق کہتے ہیں ان کو معاملہ واضح ہو گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا، شیخ صدوق کہتے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا آپ اس حوالے سے ایک کتاب تحریر فرمائیں. شیخ صدوق کہتے ہیں ایک دن میں رات کو سو گیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا.
یہ کوئی جب نہیں جب آپ کو پہنچا تو میں حجر اسود کو بوسہ دے رہا تھا اور دل میں خیال یہ تھا کہ میں نے اپنے عہد کو پورا کیا، اپنے عہد کو امانت ادا کر کہ میری نگاہ خانہ کعبہ کے دروازے پر پڑی، میں نے یہاں پر حضرت حجت کو کھڑے ہوئے دیکھا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بڑھا، میں نے سلام کیا، سلام کے بعد امام نے جواب دیا اور مجھ سے یہ فرمایا، آپ کا مفہوم ہے کہ تم کوئی کتاب کیوں نہیں تصنیف کرتے غیبت پر؟ پوچھا کس پہ کتاب؟ تو پوچھا غیبت پہ، اور اس کتاب میں تم سارے انبیاء کی غیبت کو بیان کرو۔ شیخ صدوق کہتے ہیں کہ یہ فرمایا اور مقصد یہ تھا تاکہ لوگوں پہ یہ امر واضح ہو جائے جو اللہی نمائندے ہیں ان کے لیے یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، وہ غیبت میں رہے ہیں، اسی طرح میری غیبت بھی ہے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی اور میں نے کتاب پر کام شروع کر دیا۔ اس وقت یہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں شیخ صدوق کی اکمال دین و اتمام نعمہ، اس میں نبی آدم سے لے کر پیغمبر اسلام تک کی غیبتوں پر بات کی گئی ہے۔ تو وہ سارے لوگ جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں ان کے لیے یہ ذریعہ ہے کہ اپنے شکوک و شبہات دور کر سکتے۔ دوسرا مسئلہ جو بہت پیش آتا ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ طویل غیبت ہے، کس طرح غیبت میں رہتے ہوئے ہدایت اور مدد کر سکتے ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ لوگ شیطان کے گمراہ کرنے پر عقیدہ رکھتے، تو جو الہی نمائندہ اس کی ہدایت اور اس کی رہنمائی اس سے بہت زیادہ طاقتور ہو۔ دیکھیے ہمارے مجتہدین کے حوالے میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک پریگننٹ عورت دنیا سے گزر گئی۔ جب وہ گزری تو ابھی ڈلیوری نہیں ہوئی تھی اور بچہ شکم مادر میں۔ لوگ مسئلہ لے کر مجتہد کے پاس پہنچے اس وقت کے، کہا بتائیے کیا کریں، ایسے ہی دفن کر دیں عورت کو؟ مجتہد نے اس حکم کے پیش نظر کہ میت پر ذرا بھی بوجھ نہ ڈالا جائے تو کہاں شکم چاک کرنے کی بات ہوگی، انہوں نے کہا ایسے ہی دفن کی۔ لہذا لوگ گئے اور یہاں کے وہ کام شروع کرتے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت آیا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ کریں کہ شکم کو چاک کیجیے اور بچہ چکے زندہ ہے اسے نکال دیں۔ وہ کہتے ہم نے مجتہد سے پوچھا ہے، وہ کہتے مجتہد کے پاس جائیے گا، پوچھا کو چاک کیا اور بچے کو نکال لیا، اور جب عورت کا دفن ہو چکا تو بچہ لے کر اس مجتہد کے پاس پہنچا۔ اگر نہ ہوتا تو یہ بچہ زندہ نہیں بچ سکتا تھا۔ وہ مجتہد سمجھ گئے یہ میں نے فتویٰ غلط دیا تھا لیکن وقت کے امام نے میری مدد فرمائی، سمجھ گئے، رونے لگے، رات کو رونے لگے، دروازے پہ لکھ کے لگا کہ اب فتویٰ نہیں دوں گا، کہ اگر یہ ہو جاتا تو قتل میرے سن میں آ جاتا۔ جب رات کو سو گئے تو خواب میں امام وقت کی زیارت ہوئی اور کہا مجتہد تمہارا کام ہے فتویٰ دینا اور ہمارا کام ہے غلطی کو صحیح کرنا۔ تو دیکھیں جو خلوص کے ساتھ حضرت حجت کے لیے کام کرتا ہے، اگر کہیں چوک ہو جائے تو حضرت حجت پردہ غیبت سے رہتے ہوئے اس کی مدد کرتا۔ پھر یہ کہ اس دور غیبت میں مولا کی زیارت کس طرح مل سکتی؟ بالکل مل سکتی، عام لوگوں کو بھی اور علماء، جیسے علماء کو بحر العلوم کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ کتنی دفعہ زیارت ملی؟ 4 مرتبہ زیارت ملی۔ پہلا مسئلہ کیا تھا؟ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا شرعی، حل نہیں ہو رہا تھا بحر العلوم سے، چلے گئے میدان میں اور تلاش کرنا شروع کیا، سوچنا شروع کیا، دیکھا کہ ایک نوجوان خوبصورت صاحب علم سامنے آ گئے۔ اب خود بھی صاحب علم تھے، اس کو دیکھ کر سمجھ گئے
ایک مرتبہ گفتگو شروع کی, آپ صاحب علم معلوم ہوتے مجھے اس مسئلے کا جواب بتا سکتے ہیں. اس آنے والے جوان نے کہا کہ اس مسئلے کا حل تمہارے گھر کی لائبریری میں بلند جگہ رکھی ہوئی کتاب, اس کی جلد نمبر یہ, اس کا صفحہ نمبر یہ اور اس کی لائن نمبر یہ ہے, اس میں موجود. دیکھیے اب کی تفصیل ہوگی لیکن نہیں سمجھ سکتے. صاحب علم میں ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں. کیا سوال پوچھا بحرالعلوم نے؟ کہا آج کل نجف میں بڑا مسئلہ ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ اس غیبت کے زمانے میں کیا امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ بس یہ کہتے کوئی چیز گر گئی بحرالعلوم کے ہاتھ سے. اس جوان نے اٹھائی اور کے ہاتھ میں, یہاں کے ہاتھ میں دے رہے تھے. بحرالعلوم نے اپنا سوال کو دوہرایا. وہ جوان نے مسکرایا اور مسکرا کر کہا امام کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں, اب تو پوچھ رہے ملاقات ہو سکتی. بس بحرالعلوم بے ہوش ہو گئے, قدموں میں گر گئے. اب جو آنکھ کھلی تو امام کو وہاں نہیں پایا. تو دیکھیں امام سے ملاقات ہو سکتی ہے, ان سے رابطہ, ان سے توسل کیا جائے خلوص کے ساتھ تو انسان ملاقات کر سکتا ہے. اب میں نے کچھ چیزیں اٹھائی ہیں جو حضرت حجت کی زبانی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں, جس کے حوالے سے معاشرے میں کچھ توہمات, کچھ غلط باتیں مشہور ہیں. مثلا ایک معاملہ یہ ہے کہ جب لوگ صدقہ نکالتے ہیں یا نظر خدا کچھ مال کسی کو دینا چاہتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں ہم یہ مال کس جگہ دیں. غیبت صغریٰ کے زمانے میں ایک مولا کو مسئلہ لکھ کر پیش کیا گیا. اس زمانے میں نائبین خاص تھے اور امام آنے والے مسائل کا جواب دیتے تھے تحریراً. کیا مسئلہ پیش کیا گیا؟ مسئلہ یہ تھا کہ ایک شخص نے کچھ مال نظر خدا نکالا ہے اور اس کی نیت یہ کی ہے کہ برادر ایمانی کو دے گا, لیکن ابھی دیا نہیں. پھر وہ اپنے قریبی رشتے دار میں ملا تو اسے لگا اس کے قریبی رشتے دار میں کوئی محتاج موجود ہے, تو اب یہ مال وہ کس کو دے؟ کیا قریبی رشتے دار کو دے؟ اب دیکھیے امام کیا جواب دے رہے ہیں. امام یہ کہہ رہے ہیں آپ کا مفہوم ایسے ہی اشخاص کو یہ مال دینا چاہیے. اس شخص کو یہ چاہیے کہ قول امام پر بھی عمل کر سکتا ہے. اب قول امام کیا ہے؟ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا جو اپنے قریبی رشتے داروں جو کہ محتاج ہوں ان کے ہوتے ہوئے صدقہ دوسرے لوگوں کو دے یا نظر خدا دوسرے لوگوں کو دے. امام کا مفہوم. ٹھیک ہے, اب یہ مسئلہ کلیئر ہے. اب آگے بڑھا رہے ہیں بات. کہہ رہے اگر وہ چاہے تو جس شخص کے لیے اس نے نیت کی ہے اس میں اور جو اس کا قریبی رشتے دار ہے اس میں یہ مال کو تقسیم کر سکتا ہے, تو دونوں ثواب کی فضیلتیں یعنی برادر مومن کو دینا اور اپنے محتاج رشتے دار کو دینا دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے گا. اب دیکھیے جو خواتین خدا نخواستہ جن کے شوہر گزر گئے, جو بیوہ ہو جاتی ہے, ان کے لیے لوگ بہت ساری باتیں مشہور کرتے. اس وقت میں امام کے پاس سوال لکھ کر بھیجا گیا تھا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ وہ عورت جو بیوہ ہو جائے اور عدت میں ہو کیا وہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر سکتی ہے؟ اس کے لیے جائز ہے؟ امام نے کیا جواب دیا؟ اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ امام جب عورت کے نکلنے کی بات کریں گے تو شرعی پردہ اس کے لیے لازمی ہوگا. امام نے کیا جواب دیا؟ اس کا مفہوم ہاں یہ عورت اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے, جائز, لیکن رات کو گھر سے نہ. دوسرا سوال پوچھا گیا اگر اس کو اپنا حق لینے کے لیے یا کسی دوسرے کام کے لیے جانا پڑے. سوال کا مفہوم, جواب کا مفہوم سنیے. کہتے ہیں کہ اگر اس کا حق کسی پر ہو, اس بیوہ عورت کا حق کسی پر ہو تو وہ حق لینے کے لیے جا سکتے, یا اگر کوئی دوسرا کام ہو جسے انجام دینے والا اور کوئی میسر نہ ہو
اس کام کو کرنے کے لیے بھی جا سکتی ہے، لیکن شرط یہ کہ رات کو اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ یعنی مفہوم کیا ہوا؟ دن کے اجالے میں یہ کام کر سکتی ہے اگر دوسرے لوگ میسر نہ آئے۔ اب اس غیبت کبریٰ میں دیکھیے اور بھی بہت ساری چیزیں، لیکن دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اب دیکھیے غیبت کبریٰ میں جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، تو ہمارا کام کیا ہے کہ صرف بیٹھے اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے اور صرف یہ سوچتے رہے امام کب آئیں گے کب آئیں، نہیں، ہمارے اوپر کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، ذمہ داریاں ہیں ہر مومن پر۔ ان میں سے چند ایک گوش گزار کر، ان میں سے چند ایک ہیں۔ دیکھیے بہت ساری چیزوں کا ثواب تو ہم ہدیہ کر دیتے ہیں، لیکن دو تین چیزیں میں خصوصاً آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انسان جو اپنا حج کرتا ہے، جو حج کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اس حج کے ثواب کو حضرت حجت کو ہدیہ کرے، خود جائے جب حج کرے اس کا ثواب حضرت حجت دیا، وہاں پر ان کے نام سے طواف کرے یا عمرہ بجا لائے، طواف بھی کرے عمرہ بھی بجا لائے۔ اور اگر خود نہیں اور کوئی جا رہا ہے تب اس سے بھی کہہ سکتا ہے کہ میری طرف سے حضرت حجت کے لیے طواف کر دینا یا ان کے لیے عمرہ بجا لانا، اور ثواب حضرت حجت کا کیا۔ دوسرے نمبر پر مومنین کثرت سے ائمہ معصومین کے روضوں کی زیارت پر جا رہے ہیں جو ان کا حق ہے۔ اب اس زیارت پہ جب جا رہے ہیں، ان ساری زیارتوں کا بھی ثواب حضرت حجت کو ہدیہ کرنا چاہیے۔ یا اگر دوسرے مومنین جا رہے ہوں، جیسا کہ ان سے ملنے جاتے ہیں، تو ان سے کہا جا سکتا ہے کہ ہماری طرف سے بھی نیت کر لیجیے گا اور یہ حضرت حجت کو ہدیہ کرے۔ اس کے بعد آپ کے لیے سلام کرنا، حضرت حجت کو سلام کرنا۔ اب سلام میں کوئی بھی زیارت پڑھ لیں جو آپ سمجھتے، بہت سی زیارت ہے، اور اگر نہیں اتنا وقت ہے تو سب سے مختصر السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان اتنا بھی کہہ دیں تو سلام شمار ہوگا، ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ تو آرام سے کہہ سکتے ہر نماز کے بعد، صبح اٹھنے کے بعد، اور پھر رات کو سونے سے پہلے امام کو سلام کرنے کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ امام کے لیے دعا کرنا، امام کے لیے دعا کرنا کب؟ نماز کے قنوت میں دعا کرنا۔ اب بہت سی دعائیں، اگر اتنا وقت نہیں ہے تو جو درود ہے وہ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پھر اس وقت میں مولا کو خوش کیجیے، وقت کے امام کو۔ اب سوال یہ ہوگا کیسے خوش کریں؟ ہمیں نہیں پتا کہاں رہتے، کوئی ہدیہ دے، کوئی تحفہ دے، ہاں بالکل خوش کر سکتے۔ کہا گیا بندہ مومن کو خوش کرنا ایسا ہی ہے جیسے حضرت حجت کو خوش کرنا۔ پھر اگلی چیز جو شاید ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہے، امام کی زیارت کا کہ اشتیاق کا اظہار کرنا کہ میں مولا کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وقت کے امام کو دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت چاہتا ہوں۔ ایک چیز صرف یہ اظہار کرتے جانا نہیں، اس کے ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ کیا عمل؟ ہم سہارا لیتے آیت اللہ بہجت کے بتائے ہوئے اعمال۔ انہوں نے کیا کہا؟ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ حضرت حجت کی زیارت پہلی چیز کثرت درود پڑھے اور اس درود کے ساتھ آگے آئے وَأَجِّلْ فَرَجَهُ، اور یہ درود ہدیہ آپ ہدیہ کریں گے، اتنا ہی زیادہ امام کی توجہ آپ کی طرف بڑھتی چلے۔ دوسرے نمبر پہ ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا، ان کے ظہور کی تعجیل کی دعا جتنا ممکن ہو مسجد جمگران میں کرنا۔ تین چیز۔ پھر وہ کہتے ہیں ان تین چیزوں کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ ضروری یہ ہے کہ انسان ان سب چیزوں سے زیادہ اگر مشتاق زیارت ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس غیبت کے دور میں پوری قوت ایمانی کے ساتھ امام کے اوپر اپنا ایمان رکھے، یعنی ثابت قدم ہے۔ اب ثابت قدم کیسے رہ سکتے؟
छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी जाए, जिसको खास उन्होंने इस तहबत कुबरा के मोमिनीन के लिए बयान। कौन सी दुआ? दुआए गरीब, या अल्लाह या जब दिल चाहे नमाज में पढ़े, सोने से पहले पढ़े, उठ के, कोई पाबंदी नहीं। कितनी दफा ये आपके ऊपर मुनज़। फिर कहते ताजील की दुआ करो, लेकिन इससे भी बेहतर है, इससे भी अफजल चीज क्या है? अपने अमल को बेहतर बनाओ। देखिए ताजील की बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन कहते हैं उलमा, बहुत से लोग जो ताजील की कसरत से दुआ करते हैं, जब ज़हूर होगा ईमान के लश्कर में शामिल नहीं हो सकती। क्यों? कि उन्होंने अपने अमल को बेहतर नहीं किया। तो आज जबकि हम ताजपोशी इमाम ज़माना की जश्न मना रहे, ईद ज़हरा मना रहे हैं, तो हम ये इमाम से वादा करें कि हम अपने अमल को बेहतर बनाएंगे और अपने अमल के जरिए दीन का प्रचार करेंगे, ताकि लोगों को दीन मोहम्मदी पर अमल होता हुआ नजर आए। इसके साथ ही मैं आप सब लोगों की बहुत मशहूर हूँ। मैं दुआ करती हूँ कि सारे लोग जो इस सारे काम में शरीक हैं, जो सुन रहे हैं, जो उन्होंने इंतजाम किया, हजरत हुज्जत के सदके से खुसूसन मैं उनके लिए दुआ करूँ, उनके परवरदिगार आलम उनके दराजात बुलंद तमाम करके वो मोमिन जो हमारे दरमियान पिछले साल आज मौजूद नहीं है, उनके दराजात बुलंद। परवरदिगार आलम हमें दीन मोहम्मदी पर अमल करने वाला मोमिन बना। परवरदिगार, अगर हम जिंदगी में इमाम का ज़हूर हो तब हम इमाम के लश्कर में शामिल हो, और अगर हमें मौत आ जाए, हम कब्रों में जा छोड़े, तो जिस वक्त इमाम का ज़हूर हो हमें हमारी कब्रों से उठाकर इमाम के लश्कर में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।